جو بار بار اگر یہ پی ٹی آئی کال دیتی ہے اس کی اور لوگ نہیں نکلتے تو وہ شیر آیا والی بات نہیں ہو جائے گی. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی لگانے کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے یہ چائنیز فائر وال کا ذکر چل رہا ہے. 9 مئی جیسا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پورے سسٹم کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی اپوزیشن وہ چاہتی ہے کہ ریلیونس رہیں. جب تک ریلیونس رہیں گے حکومت پہ پریشر رہے گا. فخر، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی خاص کر اگر اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موومنٹس چلتی ہیں تو کیا ہمارا ملک اس وقت اتنا میچور نہیں ہوا یا سیاسی جماعتیں اتنی میچور نہیں ہوئی یا کیوں اس طرح کی موومنٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ اس کے اوپر کچھ رائے دینا چاہ رہے تھے؟ جی علینا، بالکل یہ جس طرح مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں ایکولی رسپانسیبل ہیں. جب یہ سسٹم لپیٹا جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایک اگر حکومت میں ہوتی ہے سیاسی جماعت تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ان کے ایون کہ سسٹم لپیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ اس سسٹم لپیٹے جانے کا جو ہے وہ خود کو حصہ بھی بنا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب تک میچور نہیں ہوں گی تب تک جو ہے یہ اس طرح جو ہے وہ کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. دوسری ایک آپ کوشچن کر رہی تھی میمل صاحبہ سے کہ یہ جو بار بار اگر یہ پی ٹی آئی کال دیتی ہے اس کی اور لوگ نہیں نکلتے تو وہ شیر آیا والی بات نہیں ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے 2 صورتوں میں. ایک تو یہ کہ اگر لوگ نہیں نکلتے تو وہی شیر آیا والی بات ہو جاتی ہے، اور اگر نکلتے ہیں تو پھر ایک جو ہے وہ 9 مئی جیسا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پورے سسٹم کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا. ایک اور چیز جو میڈیا کے حوالے سے مظہر صاحب بات کر رہے تھے، میری کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ جس طرح ایکس کے اوپر بندش ایک غیر اعلانیہ بندش ہے، شاید کچھ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں یوٹیوب کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح غیر اعلانیہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی بندش کا جو ہے وہ اطلاق ہونے جا فیس بک پر کہہ رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے مطابق فیس بک کے اوپر بھی شاید اس طرح کی پابندی کے اوپر غور. جی بالکل اسی طرح کے جو ہے یہ جو گریٹ چائنیز وال ہے یہ اس طرح کا کوئی ماڈل کے حوالے سے یہ سوچا جا رہا ہے اور شاید یہ کوئی بہت جلدی اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو جائے. اور خاص طور پہ ان کے مقصد یہی ہے کہ جو ایکس کے بعد یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کا ایک پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اس کا تدارک کیا جا سکے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایکس کو یہ نہیں روک سکے، لوگ وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، تو یوٹیوب ہو یا جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر بھی ان کے جو یہ مقاصد ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہوں گے اس حوالے سے. آئی تھنک ویسے یہ تو اس وقت تک اسٹیبلشڈ ہے کہ پابندیوں سے کوئی چیز رکتی نہیں ہے بلکہ زیادہ غصہ اور ایجیٹیشن ہی پیدا ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں. اور آئی ایم شیور سارے پینلسٹ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے. آلسو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی شہزاد، اسی کے اوپر اگر واپس آؤں، زین قریشی کا آپ کو بیان یاد ہوگا کیپٹل ٹاک میں، غالباً کاشف کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے شو میں، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نہیں چاہتی حکومت لینا، اس وقت تحریک انصاف کی خواہش نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائے. تو کیا واقعی میں یہ صرف ایک سیاسی اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں معاشی طور پر بھی اس میں لینا نہیں چاہتی ہے اپنے سر پر یہ سارا کچھ؟ اچھا علینا، ایک تو یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی لگانے کے حوالے سے، پچھلے کچھ عرصے سے یہ چائنیز فائر وال کا ذکر چل رہا ہے. اعزاز سید نے کافی عرصے پہلے اس پہ بات کی تھی. کل ٹریبیون اخبار میں ایک خبر تھی کہ تقریباً 38 بلین روپیز جو ہے وہ بجٹ میں اس چیز کے لیے مانگے جا رہے ہیں جہاں پہ سائبر سیکیورٹی اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگوں کا اندازہ ہے کہ شاید یہ اسی فائر وال کے لیے ہے جس سے آپ بیسکلی پورا پلیٹ فارم بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب ڈومین کو تھروٹل کر سکیں گے. یعنی کہ کسی کا یوٹیوب آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نے اس پہ پابندی لگا دی. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے. لیکن جب بھی کلیریفیکیشن مانگی، آئی تھنک بے نظیر شاہ نے بھی مانگی تھی، لیکن ان کو بھی اس کی کلیریفیکیشن ملی نہیں کہ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت اس پہ. وہ بالکل ٹائٹ لپٹ ہے جیسے کہ پنجاب کے ڈیفیمیشن بل پہ تھے. جہاں تک آپ پی ٹی آئی کے شور والی بات کریں، دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا ابھی 20 بلین، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت گرانے کے لیے نکل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی اپوزیشن وہ چاہتی ہے کہ ریلیونس رہیں. جب تک ریلیونس رہیں گے حکومت پہ پریشر رہے گا. اور فخر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر والی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی، پریشر والی سچویشن آلریڈی ہے. یہ جو ججز کے خط کے بعد جس طریقے سے حکومت نے یا اس کے ارکان نے ٹیک آن کرنا شروع کیا ہے جوڈیشری کو، یہ پینک ہے. یہ نہیں اس طرح ہوتا ہے. پہلے تو چلیں آپ کہتے تھے کہ جسٹس بندیال صاحب کے حوالے سے ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح کے فیصلے دیے، ایک طرح کے بینچز بناتے ہیں. یہی آپ ثاقب نثار کے بارے میں بھی کہتے تھے. یہ اس وقت جن ججز کے حوالے سے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، جو تقاریر ہو رہی ہیں، اس کی کیا لاجک بنتی ہے؟ کوئی اس ملک میں کہہ سکتا ہے کہ یہ ججز جو ہیں بائسڈ ہیں یا انہوں نے کوئی ایسے فیصلے دیے جو کہ بائسڈ ہیں؟ بالکل نہیں ہے.
یہ پینک ہی ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. جو میڈیا پہ ڈیفیمیشن لا جس طریقے سے لایا گیا ہے بغیر ڈسکشن کے, بغیر کسی سے بات کیے گئے, کیا وہ پینک نہیں شو کرتا؟ اب کے پی کے کہے گا, جیسے اور کہا بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے, ہم نکلیں گے پھر آپ کیسے روکیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پینک تو ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اور جو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کے سرکلز میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اگر ٹف ریفارمز کرنے ہیں تو اس پولیٹیکل کیپٹل کے ساتھ, اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ جوڈیشری از ہیڈ آن ود دی ایگزیکٹو یا ایگزیکٹو از ہیڈ آن ود دی جوڈیشری, یہ کیسے کر پائیں گے آپ؟ تو یہ تو چل رہا ہے معاملہ. اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا میمن نے کہ ہر محاذ کھلا ہوا ہے اس وقت حکومت ہے, اور ایگزیکٹلی یہ وہی سچویشن ہے جو آتے ساتھ تحریک انصاف نے کیا تھا. انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذ کھولا, جوڈیشری کے ساتھ بھی, میڈیا کے ساتھ بھی, غیر ضروری پنگے جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ انہوں نے لیے. یہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے اس وقت. محمل, آئی انڈرسٹینڈ آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال لے لیجیے گا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی ملاقاتیں چل بھی رہی ہیں کافی عرصے سے, اب دوبارہ کل ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جے یو آئی اس بات کے اوپر تو مصر ہے کہ یہ حکومت مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے, ان کو جانا تو ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کچھ دم ہے اس اتحاد میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مولانا بات کرے وہ تو ایک بارگن کے لیے استعمال کرے نا, وہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک کی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ویسے تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جس طرح کے حالات تھے, مطلب عمران خان صاحب نے اگر کسی کو بہت پرسنلی موک کیا ہوا ہے بہت زیادہ پبلکلی تو وہ مولانا ہی ہے. لیکن اس وقت دونوں کو شاید ایک دوسرے کی ضرورت ہے, کیونکہ ادھر بات بھی ہوئی ہے ابھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جب اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے جائے گی تو 9 مئی کے تناظر میں ہو سکتا ہے ان کے لوگ نہ نکلیں, کیونکہ وہ سہمے ہوئے بھی ہوں گے. اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک سال سے جس طرح چیز چل رہی ہے, تو ان کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے لوگ اگر چاہیے تو وہ تو انہیں پتہ ہے کہ مولانا نکال سکتے ہیں, تو یہ مولانا ہی پریشر ڈال سکتے ہیں. ورنہ آپ ابھی دیکھیں, ابھی تک جو اپوزیشن کی الائنس بنی ہوئی ہے یعنی اسٹریٹ کے اوپر, ابھی آپ ویسے اپوزیشن کی الائنس دیکھیں تو اس میں کچھ اس طرح سے ہمیں دم خم نہیں نظر آ رہا کہ یعنی کہ وہ باتوں کی حد تک ہی ہے, لیکن اگر آپ کوئی تحریک یا وہ والی چیز دیکھیں تو وہ نظر نہیں آ رہا. دوسری چیز جو آپ بات پہلے بریک سے پہلے کر رہی تھی اصل میں کہ اس کا حل کیا ہے. اب جس طرح میں نے بات کی, شہزاد نے بات کی, اتنے زیادہ جب آپ فرنٹ کھول لیتے ہیں نا علینا کوئی بھی حکومت, تو پھر وہ ایکچولی لگتا ہے کہ آپ واقعی حکومت جو ہے وہ ایک کے بعد ایک بے وقوفی کر رہی ہے, وہ اپنے پاؤں پہ خود سے کلہاڑی مار رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ابھی شہزاد نے بتایا کہ یہ جوڈیشری نہ یہ ثاقب نثار والی جوڈیشری ہے نہ یہ بندیال والی جوڈیشری ہے, ٹھیک ہے, یہ جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, اور وہ اگر کھڑے ہوئے تو وہ کسی وجہ سے کھڑے ہوئے کسی اور بات, اور وہ فیصلے بھی مورلیس اس میں ادھر میرٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان کے ساتھ جو آپ لڑائی کر رہے ہیں غیر ضروری, پھر میڈیا کے ساتھ ایک غیر ضروری آپ نے لڑائی کر رہی ہے. ابھی آپ نے اکنامک ڈیسیژن, آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے جو اقدامات لے رہی ہے اسے کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ جی بوکھلائی ہوئی ہے یا انسیکیور ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب کا مظہر صاحب بیان ٹھیک ہے غلطیاں کر رہی ہے, لیکن اس سے اس کی انسیکیورٹی ظاہر ہوتی ہے.